اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون۔ سبحان اللہ۔ ان دو آیتوں کے اندر، ایک اس آیت کے اندر اور ایک اگلی آیت کے اندر، دین کو بیان کیا گیا ہے۔ جو اصل دین ہے، جو دین کے احکامات ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ پچھلی کئی آیتوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کفار عرب جو تھے وہ حرام بھی کر لیتے، حلال بھی کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے جو حرام حلال کیا تمہارے پاس دلیل کیا ہے، کس طرح تم نے یہ حرام کیا اور حلال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ارشاد فرمایا ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی گواہ ہے، اپنی منمانیاں ہیں، اپنی مرضی ہے، اپنی رسمیں ہیں، انہوں نے اپنی رسموں کو دین بنا لیا ہے، اپنی رواجوں کو دین بنا رکھا ہے۔ ہاں، حرام اور حلال کا کیونکہ اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس تھا، تو اس حرام اور حلال کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اب کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اس کے متعلق اس آیت کے اندر اور اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرمایا، کل آپ ان کو فرما دے تعالو میرے پاس آؤ، ٹھیک ہے نا، میرے پاس آؤ۔ ایڈا تمہیں حرام اور حلال کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ جس سے مرضی تم حرام کر لیتے ہو، جس سے مرضی تم حلال کر لیتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ کیسا انداز رب کا، ٹھیک ہے۔ تو میں محبوب آپ ان کو بلائیں اور ان کو بلا کے فرمایا میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاؤں کہ رب نے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں اور کیا کیا چیزیں حلال کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، کسی اور کو خدا سمجھو گے تو کسی اور کو خدا سمجھنا بنانا یہ کیا ہے؟ حرام۔ دوسری بات کون سی حرام ہے؟ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا یہ فرض ہے، اور ماں باپ میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا رب نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، ٹھیک ہے جی، تم کھوتا گھوڑا حرام کر کے بیٹھے ہوئے عرب والوں نے، تو یہ چیزیں حرام کی ہوئی تھی۔ فرمایا جو حرام کرنے والی چیزیں تھی وہ حرام کی نہیں ہے، باقی چار جانوروں کو پکڑ کے کسی کو حرام کر رہے ہو، کسی کو حلال کر رہے ہو، تو ان چیزوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ مین چیزیں ہیں کہ ایک حرام کیا ہے کہ تم رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر ماں باپ ہے تو ماں ہے یا باپ ہے، جو مرضی ہے، یا دونوں موجود ہے تو دونوں میں سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ اگر کسی کو تکلیف دو گے تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید دیکھے نا یار، اس خوبصورت تعلیمات ہیں۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ اگر مشرک ہے نا، کافر بھی ہے نا، تب بھی تمہارے لیے اس کا احترام، اس کا خرچہ، اس کا عزت، اس کا سارا کچھ کرنا تم پر کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جہنم میں جا رہے تو جائے، تو کم سے کم ان کی گستاخی کر کے، وہ اگر کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو ان کی گستاخی یا ان کی بے ادبی کر کے تو گناہوں کی وجہ سے تو جہنم میں نہ جانا۔ مسئلے کے طور پہ یاد رکھے، اگر ماں باپ گناہ کی طرف دعوت دے تو پھر انکار کر دے۔ رب کے رسول کی نافرمانی کی طرف اگر ماں باپ بلائیں کہ خیر آج مسجد نہ جا، ٹھیک ہے، یا قرآن پڑھن نہ جا، ٹھیک ہے، یا اسلام کی بات نہ کر، داڑھی نہ رکھ، فلانا کام نہ کر، یعنی اسلامی تعلیمات کے خلاف اگر ماں باپ چلائیں تو پھر ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسلام کے خلاف بات نہ ہو، پھر کوئی دوسری بات ہو تو پھر سب سے پہلے ان کا کہنا مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسلام کے مخالفت کے اندر کوئی بات کریں گے، مسئلہ دیکھیں، ماں یا باپ میں سے اگر کوئی شخص عیسائی ہے، ہندو ہے، باپ اگر اپنی اولاد کو یا بیٹے کو کہتا ہے کہ مجھے مندر چھوڑا، تو باپ بیٹے پر فرض ہے کہ اسے چھوڑنے نہ جائے۔ کیوں؟ اس سے چھوڑنے، باپ عیسائی ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کہہ رہا ہے مجھے چرچ چھوڑ کے آ، اسے چھوڑنے نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسے چھوڑنے جائے گا تو رب کی نافرمانی کی وجہ سے چھوڑنے جائے گا۔ ہاں، اگر وہ مندر چلا گیا ہے
یا چرچ چلا گیا ہے، اب وہ فون کر کے کہتا ہے یا بلا کے کہتا ہے مجھے آ کے لے جا، پھر لے ضرور آئے. گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیسا یار خوبصورت مسئلہ ہے. یعنی کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے جا رہا تھا تو اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا، لیکن کیونکہ اب اس نے گھر واپس آنا ہے، اب اس کے لیے تو لازم کیا ہے کہ ٹھیک ہے اسے گھر آ کے لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ مسئلے کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات آ جائے گی تو پھر ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے کے اندر صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھا جائے گا، پھر ماں باپ کو نہیں دیکھا جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً والدہ نے جب وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی. انہوں نے کہا جی مطلب ہے کہ تو یا کلمہ چھوڑ یا میں بھوکی مر جاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ اماں تیری مہربانی ذرا ہولات رکھ، اس بات کو چھوڑ دے. تو ماں نے جو ہے کام لمبا کر دیا، بھوک ہڑتال شروع رکھی اس نے. جب وہ بات بننے پہ نہ آئی نا تو ماں کی بھوک ہڑتال جاری رہی. تو آپ نے مجبوراً آ کے 3-4 دن گزر چکے تھے، ماں کی حالت بھی غیر ہو چکی تھی ظاہر بھوک کی وجہ سے. آپ آئے اور آ کے ماں کو اتنی بات کی، کہا اماں تو 1000 دفعہ مر بھی جانا میں پھر بھی رسول اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. تیری مہربانی، روٹی کھانی ہے کھا، نہیں کھانی نہ کھا، گل ختم. ٹھیک ہے جی. اماں نے جناب روٹی بھی منگوائی، پانی بھی پیا، سارا کچھ کیا. یہ پتہ چل گیا کہ جناب یہ چھوڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے والدین کے ساتھ جو نرمی ہے اس سے اختیار کرنا یہ فرض ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اگلی بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فرمایا تیسری بات یہ ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. بچے 2 ہی اچھے ہیں جی. پیچھے وہ چلائی ہوئی تھی ٹی وی پر مشہوریاں، کیا تھی وہ؟ کہتے جی چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. ٹھیک ہے جی. دور پھٹے منہ ان کے، جو کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کی مخالفت کے اندر ہی کرنا ہے. تو دیکھیں جو بات دور جاہلیت کے اندر تھی انہوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا غربت کی وجہ سے، اور آج کے پاکستان کے اندر بھی بات وہی کھڑی ہے کہ جی بچوں کو اس لیے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ کے وسائل نہیں ہے، آپ روٹی کیسے کھلائیں گے، آپ کیسے ان کو پہنائیں گے، پھر کہاں سے رزق آئے گا، آپ کی تو نوکری نہیں ہے، آپ کا تو کاروبار ہی نہیں ہے، کیسے 5-5 6 بچوں کو پالیں گے. یار دیکھیں یہ قرآن مجید کی یہ نص ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا تم اسلام پر چلو، رب تمہارا غریب بھی ہو رہا، رب تمہیں رزق عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ پیسے نہیں ہے، غریب بندہ ہوں، صبح کی یا شام کی نہیں ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شادی کر. عرض کی حضور کھانے جو کہ اپنے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، حضور نے فرمایا شادی کر. اچھا شادی کی، شادی کرنے کے بعد واپس آ گیا، کچھ عرصے بعد حضور نے فرمایا پھر سنا حالات کیا ہے، کہا جی حالات بالکل خراب ہے. حضور نے فرمایا دوسری کر. کیا کر؟ دوسری کر. اچھا اس نے دوسرا نکاح کیا، پھر آ گیا، حضور نے فرمایا سنا، اس نے کہا جی حالات خراب ہے، فرمایا تیسری کر. جب تیسری شادی کی نا تو تیسری شادی کرنے کے بعد واپس آیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حال سنا. اس نے کہا جناب اللہ ریل پیلی ہو گئی ہے ابھی جی، اتنا پیسہ آ گیا کہ کمال ہی ہو گیا ہے. دیکھیں جب تک آپ اکیلے ہیں رزق اتنا ہے، جب ایک بندہ اور ساتھ جڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی دے دیتا ہے. اسی طریقے سے جیسے اولاد جب ساتھ بڑھتی جاتی ہے تو اس کا رزق بھی بڑھتا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں جیسے کوارے کھاتے کے اندر رزق تھوڑا ہوتا ہے نا، بندہ اکیلا ہوتا ہے، ایک روٹی کھا لی نہیں کھائی وہ ملنگوں والا کھاتا. ٹھیک ہے جی. اسے پتہ بھی پریشانی کوئی نہیں، میں نے کسی کو کھلانی کوئی نہیں ہے، نہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بندہ اکیلا ہوگا اس کے رزق بھی کم ہوگا. جیسے بیوی آئے گی کیونکہ ذمہ داری بڑی ہے تو رزق بھی ساتھ بڑھے گا. جب اولاد آئے گی ذمہ داری بڑھے گی تو رزق بھی ساتھ ہی بڑھتا جائے گا. اچھا جیسے اولاد کی شادی ہوتی جاتی ہے، ابا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، ایسے رزق پھر دوبارہ کم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی جیسے کوارے پن میں اس کا مثال کے طور پر شادی سے پہلے جو اس کے حالات تھے، اکیلا تھا، ایک دہاڑی لگائی اور پورا ہفتہ بیٹھ کے کھا لیا. ٹھیک ہے. سیم جب اولاد ہوتی ہے تو رزق بڑھ جاتا ہے. جیسے اولاد کی شادی ہو جاتی ہے، اولاد اپنے گھر کی ہو جاتی ہے نا، باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اس کا رزق پھر دوبارہ پھر اسی سطح پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رب کا وہ وعدہ ہے. فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، فرمایا غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ہاں فیملی پلاننگ کر کے خاندانی منصوبہ بندی کے تحت بچوں کو قتل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. کتنے حرام ہو گئے؟ 3. ایک شرک نہیں کرنا، دوسرا ماں باپ کے ساتھ تکلیف نہیں دینی ہے، تیسرا اولاد کو قتل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں رزق دے رہے ہیں تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے.
دیکھیں یار کیسی بات ہے. ٹھیک ہے, فرمایا اس کو بات کو چھوڑ دو. جہاں تک مسئلہ رہا روٹی کا, چاہے وہ لون مرچ کے ساتھ ہی کیوں نہیں, رزق رب دے دے گا. تو جو لوگ دیکھیں نا جی خودکشیاں کر لیتے ہیں جی, کیا ہے جی حالات خراب ہے. اللہ کے بندے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. آپ پیچھے تاریخ پڑھ کے دیکھیں, امام مالک تھے نا, امام مالک, ہارون رشید کی امام مالک سے ملاقات ہوئی تو امام مالک کے دسترخوان پر نا روزانہ 10 کھانے پکتے تھے. 10 کھانے مہمانوں کے لیے امام مالک کے دسترخوان پر ہوتے تھے. ہارون رشید آپ سے ملنے آیا, دسترخوان دیکھا جناب لمبا چوڑا, جناب والا بریانی بھی, کٹا بھی, وچھا بھی, بکرا بھی, ہے جی 10 کھانے پڑے ہوئے ہیں. تو ہارون رشید نے کہا امام میں نے تو وہ وقت بھی آپ کا دیکھا جب آپ نے بالے بیچ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. آپ اندازہ کریں, یہ وقت آتا ہے. ٹھیک ہے جی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ, امام بخاری رضی اللہ عنہ کچھ دیر عرصہ جب پڑھنے کے لیے نہ گئے نا تو استاد نے بچے بھجوایا, فرمایا جا کے پتہ کرو محمد کیوں نہیں پڑھنے آ رہا. ٹھیک ہے جی. جب آپ کے مدرسے کے بچے جب آپ ملنے کے لیے گئے, بلانے کے لیے گئے, بھی ہاں بھی پڑھنے کیوں نہیں آ رہا, وہ وقت بھی تھا کہ امام بخاری اس وقت پتوں کے اندر لپٹے ہوئے تھے. تو بچوں نے کہا بھی پڑھنے تو کیوں نہیں آ رہا, استاد صاحب پوچھ رہے ہیں. کہا جی میرے پاس اپنی شرم گاہ چھپانے کا بھی کپڑا نہیں ہے, یعنی ایک اتنی چادر بھی نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں. یہ امام بخاری کا وقت تھا. پھر وہ وقت بھی آیا امام بخاری پر کہ جب کوفہ کے اندر داخل ہونے لگے تو پورا کوفہ کھڑا ہو کے انتظار کر رہا تھا, اور امام بخاری کو باقاعدہ چاندی کے اندر تولا گیا. ٹھیک ہے نا جی. آپ گل پاشی کرنے کے لیے, تاج پاشی, گل پاشی کرنے کے لیے پورا کوفہ جو ہے باہر نکلا ہوا تھا امام بخاری کے استقبال کے لیے. تو ہمیشہ ایک جیسا وقت, قرآن مجید کیا ہے, تلک الایام نداولها بین الناس, ہم وقت کو پھیرتے رہتے ہیں, وقت کو پھیرتے رہتے ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک کام یہ نہیں کرنا, دوسرا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, فرمایا کہ چھپے ہوئے گناہ ہے یا اعلانیہ گناہ ہے دونوں کے قریب نہ جانا. یہ کیا ہے؟ حرام. گناہ کیا ہے؟ حرام ہے, چاہے وہ اعلانیہ ہو چاہے وہ علیحدہ ہو. ٹھیک ہے جی. گناہ تو دونوں ہوتے ہیں, چاہے تنہائی کے اندر ہے چاہے وہ بظاہر ہے. فرمایا ان چیزوں کو چھوڑ دو, یہ اصل چیزیں تھی جو رب نے حرام کی ہے, کٹا وچھا رب نے حرام نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جو چیزیں کفار عرب سمجھ کے بیٹھے تھے کہ اسی کو دین انہوں نے سمجھا ہوا تھا, آج کا مسلمان یہ سارا کچھ کر رہا ہے اور حرام کن چیزوں کو سمجھتا ہے؟ جامع خام خواہ کی جو رسمیں ہیں, یعنی جو رسمیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں وہی رسمیں تو کفار عرب نے پکڑی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی جو تنہائی کے گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑ, جو علانیہ گناہ ہے ان کو بھی چھوڑ, ان کے قریب نہ جا. اور آگے فرمایا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق, وہی بات آگی, فرمایا کسی جان کو ایسے قتل بھی نہ کر. حرم اللہ, رب نے حرام کر دیا جس جان کو قتل کرنا, اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. فرمایا کہ ایویں نہیں خام خواہ جاتے جاتے جناب 4 لاکھ روپے کے ٹارگٹ کلنگ کر دی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ لیں ایسا زمانہ آ چکا ہے, لوگ یقین کرو 50 ہزار لے کے بندہ مار دیتے ہیں, 10 ہزار لے کے بندہ مار دیتے ہیں. فرمایا الا بالحق, ہاں صرف اسے قتل کر سکتے ہو جو حق والا مسئلہ ہے, یعنی قصاص کے طور پر. ٹھیک ہے. میں ان چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. ٹھیک ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. ٹھیک ہے جی. حرام تو یہ چیزیں تھی کہ گناہ بھی نہیں کرنا. اب گناہ کیا تھا, یعنی ظاہری گناہ کیا ہے, کسی کا جناب اللہ وہ دکاندار ہے وہ اپنی جگہ پہ گناہ کر رہا ہے, ذمہ دار ہے وہ اپنی جگہ پہ گناہ کر رہا ہے, تاجر ہے وہ اپنی جگہ پہ گناہ کر رہا ہے, اور تنہائی کے اندر تو پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات فرمایا لا تقربوا مال الیتیم, یتیموں کے مال کے قریب بھی, سمجھ آئی کہ نہیں آئی, یتیموں کا مال کھانا حرام ہے. فرمایا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا باپ فوت ہو چکا ہے, بچے چھوٹے ہیں, اس کا مال لے کے جناب والا کاروبار کے سوچ کر جو ہے وہ لگا دیا, جب دیکھا یار منافع زیادہ آ رہا تو پھر ڈنڈی مارنا شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے. الا باللتی احسن, ہاں اگر تمہیں پتہ ہے کہ یار یتیم کا مال ضائع ہو جائے گا, پھر اسے لے کر اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھ سکتے ہو. کب تک؟ حتی یبلغ اشدہ, جب تک یتیم بچے بالغ نہیں ہو جاتے اس ٹائم تک اپنے پاس رکھ لو. جب بالغ ہو جائے تو ان کو جناب والا ہاتھ جوڑ کے ان کو واپس کر دو کہ میاں یہ تیرا مال تھا تو اپنا مال سنبھال. تو یتیم کا مال کھانا بھی حرام, چاہے یتیم کا مال کلخانی میں لگے, چاہے یتیم کا مال چلیسوے میں لگے, ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے جی. یہ سارا کھانا حرام ہے, یاد رکھیں. اور اگلی بات فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, فرمایا میاں ناپنے والی چیز اور تولنے والی چیز کو بھی انصاف کے ساتھ تولو, اس کے اندر بھی ملاوٹ, یعنی ناپنے والی چیز ہے اس کو بھی پورا ناپ کے دو.
اور جو وزن والی چیز ہے اس کو بھی پورا وزن کر کے دو. دونوں کے اندر ڈنڈی کرنا حرام ہے. اب یہ چیزیں رب نے حرام کی ہے. یہ مسجد کی صف ہے نا, ایک بار میں نے اس کو ناپا تھا, یہ 24.5 فٹ نکلی ہے, حالانکہ یہ 25 فٹ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے جی. اب مجھے آپ بتائیں, آپ بڑے بڑے دکانداروں کو دیکھ لیں, ماشاءاللہ 10 15 15 20 عمرے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. حاجی صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہولہ ہاتھ رکھ جائے. ٹھیک ہے جی. اب اندازہ کریں, یہ مسجد کی صف ہے نا یار, اس کے اندر بھی انہوں نے آدھا فٹ کم کیا ہوا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا جو چیز ناپ کے دے رہے ہو اسے بھی پورا ناپ کے دو, اور جو چیز تول کے دے رہے ہو اسے بھی پورا تول کے دو. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہے, اور تابعی کتنے بڑے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے 40 سال خدمت کی ہے. 40 سال. ٹھیک ہے نا جی. اور انس بن مالک وہ ہے خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا علی صنعت. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے, اور انہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے, تو حضرت ثابت بنانی نے 40 سال انہوں کی خدمت کی ہے. جب ان کا وصال ہو گیا نا حضرت ثابت بنانی کا, تو فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو 40 سال کے اندر میرے کھاتے کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. کتنا بڑا بندہ تھا. 40 سال کے اندر میرے کھاتے میں میرے اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن میری جو دکان تھی نا وہ تھی روڈ کے اوپر, یہ سڑک کے اوپر. ٹھیک ہے. کہتے لوگ جب آتے جاتے تھے گزرتے تھے تو ظاہر گرد و غبار تو اڑتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا ثابت یہ جو گرد و غبار تیری ترکڑی کے اندر آتا تھا نا اس کا حساب دے. آج 599 روپے, 339 روپے, 669 روپے, یہ اگلا روپیہ کون دے گا بھائی؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ حقیقت ہے. یہ جو ہمارے ریٹ لگائے ہوتے ہیں نا دکاندار, امام ابن خلدون کا قول ہے, میں اپنی بات امام ابن خلدون نے کہا, یہ لوگ آتے ہیں جی مولوی بخشے گا جیسے بخشے جاؤں گے, امام ابن خلدون نے کہا تھا کہ دکاندار بخشے گا تو سارے بخشے جائیں گے. ہاں وہ فرما کیوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ایک دکاندار کے پاس کم سے کم 150 200 گاہک تو آ رہا ہے. اب وہ سب کو ریٹ لگا رہا ہے 539 والا, جو 40واں روپیہ ہے وہ کدھر جائے گا بھائی, وہ کس کھاتے میں جا رہا ہے؟ اور ہماری جو بڑی بڑی کمپنیاں یہ دیکھ لیجیے جو موبائلوں والی ہے, یہ چارجز کے نام پہ بینک کے اندر جناب چارجز کے نام پہ جناب 15 پیسے کاٹے جا رہے ہیں. پیٹرول پمپ والے آپ دیکھ لیں جی یہ 286 پیسے. 286 پیسے جب ہمارے پاس کرنسی نہیں ہے تو پیٹرول کے اندر تو وہ پیسے کیسے کاٹ سکتا ہے بھائی؟ آپ پورے پاکستان کے اندر پھر کے دیکھ لیں, آپ کو کسی کہیں پیسہ نہیں ملے گا. روپیہ ہے نا, پیسہ تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس. یہ 286 روپے اور 4 پیسے جو بیچ میں لگایا ہے, پیسے ہمارے پاس جب کرنسی نہیں ہے تو پیٹرول پمپ والا وہ 4 پیسے بیچ میں کیسے لگا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو کرنسی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میاں یہ ناپ تول پورا کرنا یہ واجب ہے, اس کے اندر کمی کرنا حرام ہے. ترکڑی کو یوں کر کے جی انہوں نے جو مشینیں سیٹ کی ہوئی پیٹرول پمپ والوں نے کہنا مشینیں سیٹ کی ہیں, کتنا پیٹرول ڈالنا ہے کتنا نہیں ڈالنا ہے, تو یہ آگے جا کے انشاءاللہ سارا قطرہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ناپ کا اور تول کا کم کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نے کسی پر بوجھ نہیں ڈالا ہے الا وسعها, صرف اتنا بوجھ ڈالا جتنا کوئی اٹھا سکتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تجھے کس نے کہا کہ لوگوں کا حق کھا کے حج کرنے جا؟ کس نے کہا کہ لوگوں کا حق کھا کے عمرہ کرنے جا؟ کس نے کہا کہ جناب والا ساری دیہاڑی بےمانی کرنے کے بعد حاجی صاحب جناب والا صدقہ خیرات کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیں بھائی جب رزق حلال ہی نہیں رہا تو صدقہ کرنے کا فائدہ, جب رزق حرام ہی کھایا ہے تو پھر زکوٰۃ دینے کا فائدہ. زکوٰۃ تو ویسے ہم پی گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ پی گئے, عشر پی گئے, وہ تو سارا کچھ پی گئے ہیں. ہاں یہ ہے آنے جانے والا جو غریب ہوتا ہے نا اس کو روپیہ دے کے فارغ کر دیتے ہیں. تو بہرحال یاد رکھے دین اس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے جی. ماں باپ ہو گئے, رشتہ دار ہو گئے, یتیم کا مال ہو گیا. اب یہ ناپ تول کی بات آ گئی ہے. اگلی بات میں وائزا کول تم فادلو, میں جب کسی سے بات کرو تو انصاف اس میں ضرور کرنا, ڈنڈی نہ مارنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈنڈی مارنا حرام ہے, انصاف کرنا یہ فرض ہے. اب جو ہمارے جج حضرات بیٹھے ہیں 15-15 20-20 لاکھ لینے والے, کتنا انصاف کر رہے ہیں. یہ جج بھی تو عمرہ کرنے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. ہمارے جنرل کرنل یہ سارے ہمارے حکمران سارے عمرے کر رہے ہیں جی. وہ بلوچ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو روا کے انصاف والے بھی کہتے ہیں جی ہمیں اللہ بخشے گا, جنرل کرنلوں کو بھی اللہ بخشے گا جی, وزیروں کو بھی اللہ ہی بخشے گا. یہ سارے امید لگا کے بیٹھے جی سب کو اللہ ہی بخشے گا. تو مولوی اعتبار کریں مولوی بخشے گا, بخشی جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. بھائی مانیاں سارے یہ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود اس سالوں کی یہی امید لگی کہ اللہ بخشے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، فرمایا جب کوئی بات کرو، کوئی معاملہ کرو تو انصاف ضرور کرو. اور اگلی بات وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، میں تمہارے رشتہ دار ہی تمہارے سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں، جب بات انصاف کی آ جاؤ پھر بات انصاف ہی کی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگلی بات وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ان کو پورا کرنا. رب سے وعدہ کیا تھا شراب نہیں پیوں گا، یار کے ساتھ بیٹھ کے لگا لیا. رب کا وعدہ، رب کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا کہ ڈنڈی نہیں مارنی ہے، جب کلمہ پڑھا تو وعدہ تو کر لیا نا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے کہ رب ایک ہے، اس کا محبوب ہے، ہم اس کو رسول مانتے، پھر اس کی بات بھی تو ماننی تھی نا، وعدے کے اندر تو آ گئی تھی. رب نے فرمایا تھا پورا تولنا ہے، اوفوا الکیل والمیزان، جب بھی تولو پورا تول کے دو. جب تم نے اس میں سے 2 چھٹا کے آدھا پایا، جب تم نے کم کر کے سودا بیچا، تم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا وہ تو توڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ، فرمایا یہ رب کا حکم ہے لعلکم تذکرون، فرمایا کہ یہ رب کا حکم تھے تاکہ اس لیے حکم تھے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. تو جسے نصیحت سمجھ آ گئی وہ بچ گیا، جسے نصیحت سمجھ نہیں آئی اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.